حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور حکومت میں شیطان قسم کے جن اور انسان جادو کے منتر اور عملیات کرتے بلکہ دوسروں کو سکھاتے تھے، اور یہ سلسلہ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ انہی کے دور حکومت میں سب سے پہلے جادو مدون ہوا اور کتابی صورت میں لکھا گیا، اور وہ لوگ جادو کو مؤثر حقیقی مانتے تھے، حالانکہ کائنات کی کسی چیز میں نہ نفع دینے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی۔ اور یہودیوں کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ نبی نہیں بلکہ جادوگر تھے۔ انہوں نے جن و انس، چرند پرند اور ہوا اور پانی پر جو حیرت انگیز اور محیر العقول حکومت کی، وہ رب کی عطا کردہ نہیں بلکہ جادو کے زور پر تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کرنا اور سیکھنا کفر ہے، اور کفر کرنا نبی کا کام نہیں ہوتا بلکہ شیطانوں کا ہوتا ہے۔ نبی تو کفر، شرک اور بدعات کو مٹانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ پھیلانے کے لیے۔ ہاں، جادو کا اثر ہونا ثابت ہے، اور جادو دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے۔ جیسے کائنات کے تمام اسباب میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو تمام اسباب کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن نار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں جلایا۔ چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، مگر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن پر چھری نہیں چلی تھی۔ جیسے پانی کا کام ڈبونا ہوتا ہے، لیکن صندوق موسیٰ کو پانی نے نہیں ڈبویا۔ ہم جادو کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے، لیکن جادو کا اثر بہرحال مانتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن پاک ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، جب جادوگروں نے رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پھر جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال ہوا کہ وہ دوڑتی پھر رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ قرآن پاک کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ جادو صرف عام انسانوں پر نہیں بلکہ صاحب شریعت نبی پر بھی اثر انداز ہوا۔ بخاری اور مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ جادو۔ ان احادیث سے بھی جادو کا اثر انداز ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ جادو کے علاج کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک اور احادیث سے معلوم ہوا کہ جادو سیکھنا اور کرنا کفر ہے، اسی طرح جادو کروانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، لیکن بہرحال جادو کا مؤثر ہونا بھی ثابت ہے۔ جو شخص جادو کے مؤثر ہونے کا انکار کرتا ہے وہ معتزلی ہے، وہ توحیدی نہیں۔